نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ اللہم انا نسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم اپنی بک پڑھ رہے ہیں اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تقویٰ یعنی کہ پرہیزگاری۔ اس کا قرآن پاک میں بھی بہت دفعہ ذکر آیا۔ متقین لوگوں کی کوالٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو آج ہم یہ چھوٹا سا ٹاپک جو ہے اسی سے ریلیٹڈ پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ تقویٰ بیسکلی ہے کیا؟ تقویٰ کے معنی ہے کہ پرہیزگاری، یعنی دنیا میں احتیاط اور پرہیز کے ساتھ زندگی گزارنا۔ محتاط زندگی کا نام متقیانہ زندگی ہے، اور غیر محتاط زندگی کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ غیر متقیانہ زندگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ہم سب ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک صحابی سے سوال کیا کہ ذرا تقویٰ کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ تقویٰ بیسکلی ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کسی ایسے راستے سے گزر رہے ہیں جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ صحابی نے دوبارہ جو تھا پوچھا کہ ایک ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے دامن سمیٹ لیے اور اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہوا گزر گیا۔ صحابی نے کہا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو انہوں نے یعنی یہاں پر ڈیفینیشن دی کہ بیسیکلی ہم سب کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ فلاں متقی ہے، فلاں ان ادر ورڈز پرہیزگار ہے۔ تو یہاں ان سے پوچھا گیا کہ بیسیکلی تقویٰ ہے کیا؟ اگر ہم کہتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم واقعہ ہی متقی کی جو یہ صفت ہے اس میں کہاں تک فٹ ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے، یعنی کہ مثال انہوں نے دی کہ اگر انسان ایک جگہ سفر کر رہا ہے، بہت ہی ایک تنگ جگہ ہے اور دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، تو انسان کیسے وہاں سے گزرے گا؟ اس کو یہ تو فکر ہوگی نا کہ میرے کپڑے جو ہے وہ پھٹ نہ جائیں، میں کانٹوں میں نہ پھنس جاؤں۔ تو وہ بڑا ہی اپنے آپ کو سمیٹ کے بچا کے ڈرا کے جو ہے وہاں سے وہ واک کرے گا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر پھر انسان بچا کے اپنے آپ کو سمیٹ کے وہاں سے پار لگ جائے تو اس کا نام ہے تقویٰ۔ یعنی کہ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے نا۔ یہاں انسان کی آزمائش کے لیے مختلف قسم کے کانٹے بکھیر دیے گئے ہیں۔ کہیں منفی جذبات کا طوفان ہے تو کہیں غیر سنجیدہ لوگوں کے چھیڑے ہوئے مسائل ہیں، کہیں دنیا کی کشش اپنی طرف کھینچ لینا چاہتی ہے، کہیں ایسے ناخوشگوار اسباب ہیں جو آدمی کے ذہن کو دھرم بھرم کر کے اس کو نیکی کے راستے سے ہٹا دیں۔ یہ تمام چیزیں گویا کہ زندگی کے راستے کے دونوں طرف کھڑی ہوئی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ ہر لمحہ یہ اندیشہ ہے کہ انسان کا دامن ان سے جو ہے وہ الجھ نہ جائے اور پھر آگے بڑھنے کے بجائے وہ انہی چیزوں میں پھنس کر رہ جائے۔ ایسی حالت میں عقل مند وہ ہے جو دنیا کا راستہ اس طرح طے کرے کہ وہ اپنے دامن کو سمیٹے ہوئے وہ ناموافق چیزوں سے الجھنے کی بجائے ان سے اعراض کرتے، یعنی ان کو اپنے آپ سے ان سے منہ موڑ کے کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہے۔ ہر حال میں اس کا ذہن یہ ہو کہ اس کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اس کو بچاؤ کا طریقہ اختیار کرنا ہے، نہ کہ الجھاؤ کا طریقہ۔ انسان صحیح فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے تو ہر انسان اپنے آپ صحیح رخ پر اپنا سفر طے کرے گا۔
اس لیے اصل اہتمام کی بات یہ ہے کہ آدمی غیر فطری رکاوٹوں کو اپنے لیے رکاوٹ نہ بننے دے۔ اس کے بعد وہ خود اپنی فطرت کے زور پر صحیح رخ اختیار کرے گا یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے جا ملے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا ہمارا پرہیزگاری کا ٹاپک کہ بیسیکلی پرہیزگاری ہے کیا اور ہم اپنے آپ کو پرہیزگار کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا انہوں نے یہاں پر جو موجودہ دنیا ہے ان کی کچھ آزمائشوں کا یہ تو چند تھیں، ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جیسے کہ صحابی نے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دی کہ ایسے ہی ہے کہ انسان ایک خاردار راستے سے گزر رہا ہے، پھر جھاڑیاں ہیں، پھر ان کو اپنا بچ بچا سے نکلتا ہے۔ تو بیسیکلی دنیا بھی تو یہی ہے، یہی انہوں نے یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیا کے کانٹے کیا ہیں اور دنیا کے کانٹوں میں انسان کیسے پھنستا ہے، کیسے کیسے طوفان جو ہے وہ انسان کو ایک سیدھے جو صراط مستقیم پر انسان چلتا چلتا جو ہے وہ اس کو ہٹا دیتی ہیں۔ اگر کسی نے ان سارے کانٹوں سے بچ بچا کر طوفانوں سے اپنی زندگی اپنا دامن بچا لیا اور آگے بڑھ گیا وہ تو کامیاب ہے، لیکن جو ان کانٹوں میں، ان الجھنوں میں، ان خواہشات میں پھنس گیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ عقل مند وہی ہے جو کہ اپنے آپ کو بچا کر یہ چند دن کی زندگی کو، امتحان کی جگہ کو گزار کر اپنے پروردگار سے کامیاب ہو کے جا ملے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، بے شک ہم ہر سٹیپ پر، ہر قدم پر آزمائے جا رہے ہیں۔ کسی کی آزمائش چھوٹی ہے یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، نہیں مجھے میں اس طرح سے نہیں ہوں، مجھے دنیا کی محبت نہیں ہے، مجھے فلاں چیز کا شوق نہیں ہے، نہیں بالکل یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہیں خواہشات، لیکن انسان اپنی جائز خواہشات کو جائز طریقے سے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے پورا کر کے اس دنیا کو گزارتا ہے، زندگی کو گزارتا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں برائی کہاں شروع ہوتی ہے کہ جب انسان ہر چیز کو آؤٹ آف لمٹ کر دیتا ہے، ہر چیز میں اس کا رویہ یہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے اور مجھے کیا کرنا ہے، اپنی ذات کو انسان آگے رکھ لیتا ہے، پھر اللہ کے بندوں کو بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، تو برائی یہاں پر شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتدال کی زندگی عطا فرمائے، ہم ساری چیزوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ اعتدال سے رہنے کی اور ہر فیصلے کو اعتدال میں رہتے ہوئے کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا جو ٹاپک جو کہ ہمارا تقویٰ تھا، پرہیزگاری، فنش کرتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔